بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، سہایک اردو انوادک 2025 پریویس ایئر کوسچن یعنی 2019 میں جو سوال پوچھے گئے تھے، آج ان تمام سوالوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس لیے غور سے میری باتوں کو سنیے۔ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنا ضروری ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنا فرض ہے، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سوال کیسے بنتا ہے، اور یہ ویڈیو نمبر 2 ہے، 2 نمبر ہے۔ تو چلیے اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے بالکل شروع ہی میں لکھا ہوا ہے 2019 میں پوچھے گئے کوسچن۔ تو یہاں سے اردو سے ہندی سوال کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اردو سے ہندی بھی یہ 30 نمبر کے سوال ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے تخلص۔ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جس کو شاعر اپنے آخری شعر میں پیش کرتا ہے، تو اسے تخلص کہتے ہیں۔ تخلص کو ہندی میں کہتے ہیں اپ نام۔ تخلص کو ہندی میں کہتے ہیں اپ نام۔ ایک بات اور سنیے، ایگزام کے اندر آپ کے سامنے جواب میں 4 آپشن دیے جائیں گے، ان میں سے کسی ایک کو جو صحیح ہوگا اس کو چننا ہے۔ تو جو صحیح ہوگا اسی کو میں نے یہاں پہ پیش کر دیا ہے۔ تو جو اس کا صحیح جواب ہے، اگر آپ اس کو حل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے جیسا بھی آپشن دے دیا جائے آپ آرام سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے بس جو مین جواب ہے اس پر فوکس کیا ہے۔ تو تخلص کو کہتے ہیں اپ نام۔ اپ نام۔ سوال نمبر 2 ہے آمد و رفت۔ آمد و رفت۔ آمد کے معنی آنا، رفت کے معنی جانا، یعنی آنا جانا۔ تو آمد و رفت کو ہندی میں کہتے ہیں آواگمن۔ 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 سوال نمبر 3 ہے انتظام۔ انتظام۔ انتظام کو ہندی میں کہتے ہیں ویوستھا۔ ویوستھا۔ انتظام کو ہندی میں کہتے ہیں ویوستھا۔ غور سے سنیے۔ سوال نمبر 4 ہے مستقبل۔ مستقبل کو ہندی میں کہتے ہیں بھوشیہ۔ 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 جیسے کہ ماضی کو کہتے ہیں بھوت، اسی طریقہ سے مستقبل کو کہتے ہیں بھوشیہ۔ سوال نمبر 5 صفت۔ صفت کو ہندی میں کہتے ہیں وشیشن۔ صفت کو ہندی میں کہتے ہیں وشیشن۔ ایک بات غور سے سنیے، میں آپ سے بس یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیجئے۔ میں آپ کے لیے بڑی محنت کر رہا ہوں، بڑی جد و جہد کر رہا ہوں ویڈیو کو بنانے میں، اور آپ کو بالکل فری میں PDF بھی مل جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، اس میں آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اس لیے اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تو سوال نمبر 5 ہے صفت۔ صفت کو ہندی میں کہتے ہیں وشیشن۔ اور سوال نمبر 6 ہے مؤنث۔ تو مؤنث کو ہندی میں کہتے ہیں استری لنگ۔ مؤنث کو ہندی میں کہتے ہیں استری لنگ۔ سوال نمبر 7 ہے مثل۔ سوال نمبر 7 ہے مثل۔ یہ مثل نہیں ہے، یہ مثل ہے، ضرب المثل۔ تو مثل کو ہندی میں کہتے ہیں اداہرن۔ 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 سوال نمبر 8 ہے مشکوک۔ مشکوک یعنی جس کے اندر شک کیا گیا اس کو کہتے ہیں مشکوک۔ تو مشکوک کو ہندی میں کہتے ہیں سندگدھ۔ سندگدھ۔ مشکوک کو ہندی میں کہتے ہیں سندگدھ۔ سوال نمبر 9 ہے اقرب۔ اقرب۔ اقرب کے معنی بچھو۔ ایک ہوتا الف سے اقرب، اس کے معنی ہے سب سے زیادہ قریب، لیکن یہاں پہ عین سے اقرب ہے، اس کے معنی ہے بچھو۔ تو اقرب کو ہندی میں کہتے ہیں ورکچک۔ 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 اور سوال نمبر 10 ہے عمر دراز۔ عمر دراز یعنی لمبی عمر، عمر دراز۔ اس کو ہندی میں کہتے ہیں درگھایو۔ درگھایو۔ درگھایو۔
پھر آگے چل کے میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں اس نمبر پہ۔ تو یہ تھا شارٹ سوال، اردو سے ہندی میں شارٹ سوال تھا۔ اب آئیے لانگ سوال میں، یہ بھی اردو سے ہندی سوال ہے لیکن لانگ سوال ہے، بالکل اسی انداز میں ایگزام کے اندر آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو سوال نمبر 1 ہے لانگ سوال میں، دفتر میں تعطیل نہیں ہوئی۔ تو پہلے آپ ایک ورڈ کو سمجھیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دفتر کو ہندی میں کہتے ہیں کاریالے۔ دفتر کو آپ اردو میں بھی دیکھیے اور ہندی کے اندر بھی دیکھیے، دفتر کو ہندی میں کہتے ہیں کاریالے۔ اور تعطیل کو ہندی میں کہتے ہیں اوکاش، تعطیل کو ہندی میں کہتے ہیں اوکاش۔ تو اردو میں سوال ہے دفتر میں تعطیل نہیں ہوئی ہے، تو اس کا جواب ہے ہندی میں کاریالے میں اوکاش نہیں ہوا ہے۔ چونکہ یہاں پہ اردو میں تعطیل مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہوئی ہے، لیکن ہندی میں اوکاش یہ مذکر ہے اس لیے لکھا ہوا نہیں ہوا ہے۔ تو دفتر کو کاریالے کہتے ہیں اور تعطیل کو اوکاش کہتے ہیں۔ تو دفتر میں تعطیل نہیں ہوئی ہے یعنی کاریالے میں اوکاش نہیں ہوا ہے۔ تو بہت آسان کر کے میں آپ کو پڑھاؤں گا اور آپ کو میں سمجھاؤں گا، اسی لیے غور سے سنیے۔ آگے لکھا ہوا ہے پریم چند کے اولین افسانہ نگار ہیں۔ پریم چند ایک افسانہ نگار گزرے ہیں، اور اولین جو لفظ ہے اردو میں، تو اولین کے معنی ہوتا ہے سب سے پہلے، اور افسانہ نگار یعنی قصہ کہانی کو لکھنے والا اس کو کہتے ہیں افسانہ نگار۔ تو پریم چند اردو کے اولین بڑے افسانہ نگار ہیں۔ تو اولین کو یہاں پہ ہندی میں لکھا ہوا پہلے، اور افسانہ نگار کو ہندی میں کہتے ہیں کہانی کار۔ افسانہ نگار کو ہندی میں کہتے ہیں کہانی کار۔ تو پریم چند اردو کے اولین بڑے افسانہ نگار ہیں، اس کو ہندی میں کہیں گے پریم چند اردو کے پہلے بڑے کہانی کار ہیں۔ پریم چند اردو کے پہلے بڑے کہانی کار ہیں، یعنی افسانہ نگار کو ہندی میں کہتے ہیں کہانی کار ہیں۔ بالکل اسی طریقہ سے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ چلیے آگے، سوال نمبر 3 ہے میں شب و روز محنت کرتا ہوں۔ میں شب و روز محنت کرتا ہوں، تو اس کا بہت آسان جواب دے دیا ہے کہ میں رات دن، شب کے معنی رات ہندی میں، اور روز کے معنی ہندی میں دن، تو شب رات روز دن، تو میں شب و روز محنت کرتا ہوں، تو اس کو ہندی میں لکھا ہوا ہے میں رات دن محنت کرتا ہوں۔ میں رات دن محنت کرتا ہوں، حالانکہ محنت کا ایک لفظ ہے پریشرم، تو اس کو یہاں پہ نہیں لکھا ہے میں رات دن محنت کرتا ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو گناہ کو ہندی میں کہتے ہیں پاپ۔ گناہ کو ہندی میں کہتے ہیں پاپ، تو جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس کو ہندی میں کہتے ہیں جھوٹ بولنا پاپ ہے۔ جھوٹ بولنا پاپ ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 5 ہے بربادی کا وقت ہو تو عقل الٹ جاتی ہے۔ بربادی کا وقت ہو تو عقل الٹ جاتی ہے، تو اس کا جواب ہندی میں ہے سمے الٹا ہو۔ وقت کہتے ہیں ہندی میں سمے کو، تو سمے الٹا ہو تو بدھی، عقل کو ہندی میں بدھی کہتے ہیں، عقل کو ہندی میں بدھی کہتے ہیں۔ تو سمے الٹا ہو تو بدھی بھی الٹ جاتی ہے، بدھی بھی الٹ جاتی ہے۔ اگر آپ یہاں سے بھی کو ہٹا بھی دیجئے تب بھی صحیح ہے۔ بربادی کا وقت ہو تو عقل الٹ جاتی ہے، سمے الٹا ہو تو بدھی بھی الٹ جاتی ہے۔
سوال نمبر 6 ہے حب الوطنی. حب الوطنی کہتے ہیں اپنے ملک سے محبت کرنے والا، اپنے وطن سے محبت کرنے والا. تو حب الوطنی سے بڑا کوئی جذبہ نہیں، حب الوطنی سے بڑا کوئی جذبہ نہیں. حب الوطنی کو ہندی میں کہتے ہیں دیش بھکتی. حب الوطنی کو ہندی میں کہتے ہیں دیش بھکتی، اور جذبہ کو ہندی میں کہتے ہیں بھاونا. بھاونا. تو حب الوطنی سے بڑا کوئی جذبہ نہیں، اس کو ہندی میں کہیں گے دیش بھکتی سے بڑی کوئی بھاونا نہیں. دیش بھکتی سے بڑی کوئی بھاونا نہیں. مذکر مؤنث کی وجہ سے ہلکا سا فرق ہو رہا ہے، لیکن جواب صحیح ہے. حب الوطنی سے بڑا وہاں بڑا ہے اور ہندی میں بڑی ہے، تو یہ مذکر مؤنث کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. سوال نمبر 7 ہے آخر کار وہ منزل تک پہنچ ہی گیا. آخر کار وہ منزل تک پہنچ ہی گیا. تو آخر کار کو ہندی میں کہتے ہیں انتتہ. آخر کار کو ہندی میں کہیں گے انتتہ، اور منزل کو ہندی میں کہیں گے گنتویہ. 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 منزل کو ہندی میں کہیں گے گنتویہ. تو اردو میں ہے آخر کار وہ منزل تک پہنچ ہی گیا. تو اس کا جواب ہندی میں ہے انتتہ وہ گنتویہ تک پہنچ ہی گیا. انتتہ وہ گنتویہ تک پہنچ ہی گیا. سمجھ گئے. سوال نمبر 8 ہے 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے. 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے. تو اس کو ہندی میں کہیں گے 15 اگست ہمارا سوتنترتا. آزادی کو ہندی میں کہتے ہیں سوتنترتا. سوتنترتا. 15 اگست ہمارا سوتنترتا دیوس ہے. سمجھ گئے. سوال نمبر 9 ہے ایک نیم سرکاری خط لکھیے. ایک نیم سرکاری خط لکھیے. تو نیم کے معنی ہے آدھا. اردو میں نیم کے معنی ہے آدھا. جیسے مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرے جان. نیم حکیم خطرے جان، اور نیم ملا خطرے ایمان. نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. یعنی آدھا ڈاکٹر ہو، آدھا حکیم ہو تو جان کے لیے خطرہ ہے، اور اگر نیم مولوی یا آدھا مولوی ہو تو وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. تو نیم کے معنی کیا ہوا آدھا. اور نیم کو ہندی میں کہتے ہیں اردھ. نیم کو ہندی میں کہتے ہیں اردھ. اردھ. ایک نیم سرکاری. سرکاری کو ہندی میں کہیں گے راجکیے. سرکاری کو ہندی میں کہیں گے راجکیے. اور خط کو ہندی میں کہیں گے پتر. خط کو ہندی میں کہیں گے پتر. ایک نیم سرکاری خط لکھیے. اس کو ہندی میں جواب دیں گے ایک اردھ راجکیے پتر لکھیے. ایک اردھ راجکیے پتر لکھیے. سوال نمبر 10 ہے زندگی انمول ہے. زندگی انمول ہے. تو زندگی کو ہندی میں کہتے ہیں جیون. زندگی کو ہندی میں کہتے ہیں جیون. اور انمول کو ہندی میں کہتے ہیں امولیہ. انمول کو ہندی میں کہتے ہیں امولیہ. 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 تو زندگی انمول ہے، اس کو ہندی میں کہیں گے جیون امولیہ ہے. جیون امولیہ ہے. آپ سے پھر درخواست میں کر رہا ہوں کہ آپ سے میں کوئی پیسہ روپیہ نہیں مانگ رہا ہوں، بس آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پریشرم، بہت ہی زیادہ محنت کر رہا ہوں، اور آپ کو بالکل فری میں اس کا PDF بھی مل جا رہا ہے. سوال نمبر 11 ہے چائے میرا محبوب مشروب ہے. چائے. چائے میرا محبوب مشروب ہے. تو چائے کو ہندی میں چائے کہتے ہیں، اور محبوب کو ہندی میں پریے کہتے ہیں. محبوب کو ہندی میں پریے کہتے ہیں، اور مشروب کو ہندی میں پے کہتے ہیں. پے کہتے ہیں. تو چائے میرا محبوب مشروب ہے، اس کو ہندی میں کہیں گے چائے میرا پریے پے ہے.
چائے میرا پریے پیے ہے، چائے میرا محبوب مشروب ہے، چائے میرا ہندی میں چائے میرا پریے پیے ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، انسان ایک مہذب جاندار ہے، انسان ایک مہذب جاندار ہے، تو انسان کو ہندی میں کہتے ہیں مانو، انسان کو ہندی میں کہتے ہیں مانو، اور مہذب کو ہندی میں کہتے ہیں سبھیہ، سبھ، مہذب کو ہندی میں کہتے ہیں سبھ، سبھ، اور جاندار کو ہندی میں کہتے ہیں پرانی، جاندار کو ہندی میں کہتے ہیں پرانی۔ یہ تمام سوال پوچھے ہوئے ہیں، تو انسان ایک مہذب جاندار ہے، اس کا جواب ہندی میں ہوگا مانو ایک سبھیہ پرانی ہے، مانو ایک سبھیہ پرانی ہے۔ یہ تمام سوال 2019 میں پوچھے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، خدمت سے سوا کوئی ثواب نہیں، خدمت سے سوا کوئی ثواب نہیں، تو خدمت کو ہندی میں کہتے ہیں سیوا، خدمت کو ہندی میں کہتے ہیں سیوا، اور ثواب کو ہندی میں کہتے ہیں پنیہ، ثواب کو ہندی میں کہتے ہیں پنیہ۔ تو اردو میں سوال ہے خدمت سے سوا کوئی ثواب نہیں، تو اس کا جواب ہندی میں ہے سیوا سے بڑا کوئی پنیہ نہیں، سیوا سے بڑا کوئی پنیہ نہیں، سیوا سے بڑا کوئی پنیہ نہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، غور سے سنیے آپ، بھارت ایک امن پسند ملک ہے، بھارت ایک امن پسند ملک ہے۔ بھارت جو ہے ہندی کے اندر بھی مستعمل ہے اور اردو کے اندر بھی مستعمل ہے، ورنہ اردو کے اندر عام طور سے ہندوستان استعمال ہوتا ہے۔ تو بھارت ایک امن پسند ملک ہے، امن پسند کو ہندی میں کہتے ہیں شانتی پریے، شانتی پریے، اور ملک کو ہندی میں کہتے ہیں دیش، دیش۔ تو بھارت ایک امن پسند ملک ہے، اس کو ہندی میں کہیں گے بھارت ایک شانتی پریے دیش ہے، بھارت ایک شانتی پریے دیش ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، اور یہ آج کا آخری سوال ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، تو جان کو ہندی میں کہتے ہیں پران، جان کو ہندی میں کہتے ہیں پران، اور جہان کو ہندی میں کہتے ہیں سنسار، جہان کو ہندی میں کہتے ہیں سنسار۔ تو جان ہے تو جہان ہے، اس کا ہندی میں جواب ہوگا پران ہے تو سنسار ہے، پران ہے تو سنسار ہے۔ تو یہ کل 25 سوال ہوئے۔ آگے دیکھیے سوچنا، سوچنا میں لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت، یہاں لکھا گیا ہے حضرات ہونا چاہیے، آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے ثواب کی نیت سے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں ویڈیو بنانے کے لیے، بس آپ کے فائدے کے لیے بڑی پریشرم اور بڑی محنت اور جد و جہد کر رہا ہوں، اور اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ثواب کی نیت سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں، تمام گروپ پہ، چاہے وہ واٹس ایپ گروپ ہو، فیس بک ہو، جو بھی ہو، ہر جگہ آپ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ میں کوئی آپ سے پیسہ روپیہ نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے بڑی محنت کر رہا ہوں، بس اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کو جو بھی مناسب لگے آپ کیجئے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔